نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظیم۔ بادئ توحید کے متبالو شمع رسالت کے پروانوں، مولا علی کے وفاداروں، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معاب میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم بابارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ، جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو نور کا فرشتہ نور کے قلم سے نور کی تختی پر اس درود پاک کو لکھ لیتا ہے اور وہی درود پاک میری بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارے سرکار سنتے بھی ہیں اور ہمارے سرکار ہم کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو آؤ بلند آواز سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم بابارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ شاید ابھی آپ کو اس آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ کو کچھ کھل کر اس کا ترجمہ بتا دوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ میں نے جو تبلیغ، جو دین حق کو تمہارے پاس پہنچایا، جو نماز اور روزوں کے جو احکام تم تک پہنچائے ہیں، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت کی محبت، یعنی اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اہل بیت کی محبت۔ علامہ جلال الدین سویتی علیہ رحمہ، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ اور دیگر علماء اکرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے جو لوگ مراد ہیں، اب پہلے آپ ابن عباس کی حدیث پاک کو سنیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم چند لوگ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، ہم نے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ سے کون لوگ مراد ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے؟ تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ وہ میرا علی ہے اور میری بیٹی فاطمہ ہے اور میرے نواسے حسنین کریمین ہیں۔ اب مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا اہل سنت والجماعت پر واجب ہے، اور یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ سرکار کے اہل بیت سے جو لوگ مراد ہیں وہ مولا علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں اور حسنین کریمین ہیں، اور یہی بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی۔ کون علی؟ وہ علی جو کعبے میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی ماں فرماتی ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں، میرے خاندان کی کچھ عورتیں میرے ساتھ تھیں۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، یہ حضرت علی کی ماں کا نام ہے، فاطمہ بنت اسد
فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ اچانک میرے شکم میں درد شروع ہوا، یعنی علی کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ میں سوچنے لگی یا اللہ، ایک طرف یہ تیرا پاک گھر ہے اور مولا میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، آخر میرے مولا اس حال میں میرے پروردگار میں کیا کروں؟ میرے پروردگار میری مدد فرما۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں یہی سوچ رہی تھی، میرے دل میں یہی ہلچل ہو رہی تھی، میں نے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار فاطمہ بنت اسد کی مدد فرما، مولا ہماری مدد فرما۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں اسی پریشانی میں تھی، میں نے اچانک غیب سے ایک آواز سنی، غیب سے ایک آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد تو ہمارے گھر خانے کعبہ کے اندر آ جا۔ اب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں اب جب میں نے خانے کعبہ کی طرف اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا خانے کعبہ کی دیواریں پھٹ چکی ہیں، میں خانے کعبہ کے اندر پہنچی اور وہیں پر میرے بیٹے علی کی ولادت ہوئی، وہیں پر میرا بیٹا علی پیدا ہوا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اے میرے پروردگار آخر علی کعبے کے اندر پیدا کیوں ہوئے؟ آخر اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، ارے وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جب دلہن جو ہے نبی کے گھر کی ہوگی تو دولہا رب کے گھر کا ہوگا۔ علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ اور ایک تاریخی بات میں آپ کو اور بتاؤں، مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور مولا علی کی شہادت مسجد کے اندر ہوئی۔ قیامت تک اب کوئی ماں ایسا بچہ پیدا نہیں کر سکتی جس کی پیدائش جو ہے کعبے کے اندر ہو اور جو شہید مسجد کے اندر ہو۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار ہیں مولا علی۔ حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب میرا علی پیدا ہوا میں نے علی کو دیکھا کہ علی کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، میرا علی بڑا خوبصورت ہے، میرے علی کے رخسار بڑے خوبصورت ہیں، میں نے دیکھا کہ علی کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں پڑوس کی کچھ عورتیں آئیں، میرے علی کو اپنی گود میں لے لیا، کوئی علی کے رخساروں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی علی کے بالوں کو سنبھال رہا ہے، کوئی علی کے پیشانی کو چوم رہا ہے، کوئی علی کی پیشانی کو چوم رہا ہے۔ اتنے میں ایک عورت نے دیکھا کہ علی نے ابھی تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، ابھی تک علی نہیں روئے ہیں، ابھی تک علی نے کچھ نہیں پیا ہے، یہاں تک کہ مولا علی نے اپنی ماں کے دودھ کو بھی نہیں پیا ہے۔ وہ خاتون فرماتی ہیں جب مولا علی کے جب ہم نے اس حال کو دیکھا تو ہم سوچنے لگیں یا اللہ ایسا تو نہیں ہے علی گونگا تو نہیں ہے، علی بہرا تو نہیں ہے، یا اللہ ایسا تو نہیں ہے علی آنکھوں سے اندھا تو نہیں ہے، علی دیکھ نہیں سکتا، علی بول نہیں سکتا، آخر مولا وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تمام خواتین پریشان ہیں۔ جب یہی بات فاطمہ بنت اسد کو بتائی گئی، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے علی کو اپنی گود میں لیا، میں رونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، میں زارو قطار رونے لگی، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پروردگار کئی سالوں کے بعد مجھے علی جیسا بیٹا ملا ہے، میرے پروردگار جس کی پیشانی پر نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، مولا جس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، مولا علی میرے پروردگار وہ علی جو ہے میرا مولا وہ علی نابینا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ علی کچھ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ وہ علی کچھ پیتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن قربان جاؤ حضرت علی کی محبت پر، قربان جاؤ حضرت علی کی الفت پر۔ حضرت علی فرماتے ہیں ابھی تک آنکھوں کو نہیں کھولا، لیکن جب کسی نے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ تمہارے چچا ابو طالب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس نے ابھی تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، جس نے نہ کچھ پیا، مکہ والے کہتے ہیں وہ اندھا ہے، مکہ والے کہتے ہیں وہ بہرا ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ میرے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاطمہ بنت اسد کے یہاں تشریف لے گئے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا۔ اب ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، حضرت علی نے
اپنی آنکھوں کو ابھی تک نہیں کھولا، لیکن جیسے ہی میرے نبی کی گود میں مولا علی پہنچے ہیں، حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا تو میں نے عالم تصور میں مولا علی سے پوچھ لیا، یا علی تمہارے قدموں پر افروز حنفی کے ماں باپ قربان ہو، تمہارے قدموں پر میری جان قربان ہو۔ یا علی جب ماں کی گود میں تھے تو پیار مل رہا تھا، محبت مل رہی تھی، لیکن ماں کی گود میں اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا۔ اپنے باپ کی گود، ابو طالب کی گود میں تھے، باپ تم کو چمکار رہا تھا، باپ تم کو چوم رہا تھا، لیکن باپ کی گود میں آنکھوں کو نہیں کھولا۔ رشتہ داروں کی گود میں تھے لیکن آنکھوں کو نہیں کھولا، اپنے پڑوسیوں کے پاس تھے لیکن آنکھوں کو نہیں کھولا۔ لیکن جب سرور کونین کی بارگاہ میں آئے ہو، میرے سرکار کی گود میں آ گئے، علی تم نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، آخر وجہ کیا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو مولا علی نے عالم تصور میں اس کا جواب دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں، ارے میرے غلاموں، ارے میرے چاہنے والوں، اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، علی کی تمنا یہ تھی، علی کی تمنا یہ تھی کہ جب علی کی آنکھ کھلے تو رخ مصطفیٰ سامنے ہو تو ذرا غور و فکر کیا جائے۔ جس علی نے مصطفیٰ کے چہرے کو بغیر دیکھے اس دنیا کو دیکھنا گوارا نہ کیا، ذرا اس علی کی محبت پر قربان جاؤ، اس علی کی شجاعت پر قربان جاؤ۔ اسی لیے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ حضرت علی ہیں، جب تک سرکار کے چہرے کو نہ دیکھا اس دنیا کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ میرے سرکار اور حضرت علی نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی نے سب سے پہلے اس دنیا پر کیا پیا تھا؟ اپنی ماں کی دودھ کو نہیں پیا، شہد کو نہیں پیا، لیکن حضرت علی نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو پیا تو میرے سرکار کے لعاب کو پیا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے منہ میں اپنی زبان کو ڈال دیا، حضرت علی نے اسی زبان کو چوسا ہے اور اسی زبان سے جو لعاب حضرت علی کے جسم میں پہنچا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں علی اتنے بہادر کیوں ہیں؟ ارے مسلمانوں، بہادر حضرت علی کیوں نہ ہوں جنہوں نے دنیا پر کچھ کھانے اور پینے سے پہلے میرے سرکار کے لعاب کو پیا ہو۔ ان کی شجاعت، ان کی بہادری کا عالم کیا ہوگا؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں آمنہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد سے کی ہے۔ اب ذرا فاطمہ بنت اسد کی بھی محبت دیکھو، وہ میرے سرکار سے کیسی محبت کرتی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیں تو میں اپنے بچوں سے زیادہ میں سرکار سے محبت کرتی تھی۔ میں اپنے بچوں کو کھلانے سے پہلے مصطفیٰ کو کھلاتی تھی، میں اپنے بچوں کو پلانے سے پہلے میں مصطفیٰ کو پلاتی تھی، اپنے بچوں کو سلانے سے پہلے میں مصطفیٰ کو سلاتی تھی۔ میں سرکار کے چہرے کو جب تک نہ دیکھ لیتی مجھے چین قرار نہ آتا۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں سرکار سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اب اس محبت کا انعام میرے سرکار نے فاطمہ بنت اسد کو کیا دیا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ماں آمنہ کے بعد اگر میں نے سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو فاطمہ بنت اسد سے کی ہے۔ فاطمہ بنت اسد جب اس دنیا فانی سے تشریف لے گئیں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد جو ہے اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیراہن حضرت فاطمہ بنت اسد کے کفن کے لیے دے دیا، اور میرے سرکار نے یہیں تک بس نہیں کیا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاطمہ بنت اسد کی قبر کو مکمل کر لیا گیا، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی قبر انور میں، اسی قبر میں لیٹ جاتے ہیں۔ آخر میرے سرکار کیوں لیٹے ہیں؟ آخر میرے سرکار نے اپنا
अपना पैराहन क्यों अता किया था, इसकी वजह क्या है? तो जरा आओ मुसलमानों तफसील से तुम्हें बताता हुआ चलूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरे नबी के बाद सबसे बड़ा अगर किसी का मर्तबा है तो जनाब अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा है, जो तमाम औलिया अब्दाल तमाम वलियों से जो सबसे ज़्यादा अफजल हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ मुँह मुबारक मिल गए। मैं सरकार के उन मुँह मुबारक को अपने घर में लेकर आया और मैंने ऊंचे मकाम पर उन मुँह मुबारक को रख दिया और मैंने जो उसी के पास में खुशबू को लगा दिया और मैं अपने घर से बाहर आ गया। कुछ देर के बाद जब मैं अपने घर में तशरीफ ले गया, अब जब मैं अपने घर में पहुंचा हूं तो मैं अपने घर के जिस गोशे में पहुंचता हूं उस गोशे से उस कोने से जो है मुझे कुरान की आवाज़ें आती, कुरान की आवाज़ सुनाई देती। मैं जहां जाता मुझे कुरान पढ़ने की आवाज़ आती। मैं सरकार की बारगाह में तशरीफ ले गया। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इसकी वजह क्या है? मैं अपने घर के जिस कोने में जाता हूँ उस कोने से कुरान पढ़ने की आवाज़ें आती हैं। ए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, इसकी वजह क्या है? इसका सब क्या है? मेरे सरकार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ए अबू बकर, जो तूने मेरे मुँह मुबारक को जो अपने घर में रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उन मुँह मुबारक के पास अपने फरिश्तों को भेज दिया और वो फरिश्ते जो हैं कुरान की तिलावत करते हैं। अब मुसलमानों जरा गौर किया जाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर चंद मुँह मुबारक मिल गए तो उनके घर में जो है कुरान पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं, मलाइका कुरान को पढ़ रहे हैं। अरे आओ कुर्बान जाओ, हज़रत फातिमा बिनते असद पर कुर्बान जाओ कि जिसे मेरे सरकार ने अपना पैराहन अता किया हो, जिसकी कब्र में मेरे सरकार खुद लेटे हों, तो कसम खुदा की उनकी कब्र पर जो है कयामत तक नूर की बरसात होती रहेगी। उनकी कब्र पर कयामत तक जो है कुरान पढ़ा जाता रहेगा। वजह इसकी ये है कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा बिनते असद को अपनी माँ कहा है। ये फातिमा बिनते असद हैं। इस तरीके से मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा बिनते असद से मोहब्बत की है। हजरत अली, अब आज कुछ लोग कहते हैं कि हजरत अली ईमान कब लाएं। एक रिवायत में आता है कि 8 साल की उम्र, दूसरी रिवायत में 10 साल की उम्र और एक रिवायत में और आता है 12 साल की उम्र। हजरत अली की ये उम्र बताई जाती है। लेकिन एक तारीखी बात मैं आपको मुसलमानों बताता हुआ चलूं। अबू तालिब फरमाते हैं कि अरब के अंदर कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे, लोग प्यास से मरने लगे। मेरा भतीजा मोहम्मद मेरे घर तशरीफ लाया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा तुम अपने एक बच्चे को, अपने एक बेटे को आप मुझे देती। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो तुम्हारे एक लड़के को मैं ले लेता हूँ, अपने पास उसे रखूँगा, उसकी परवरिश मैं करूँगा। अबू तालिब फरमाते, मोहम्मद तुम जिसे चाहो उससे ले लो। अब ज़रा गौर करो, जहाँ हज़रत अली खड़े हों, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अली को छोड़कर किसी और को कैसे ले सकते हैं? अब ज़रा इस बात पर गौर करो कि मौला अली की उस वक्त उम्र कितनी थी। तो तारीख बयान करने वाले तारीख को बयान करते हैं कि उस वक्त मौला अली की उम्र 40 दिन की थी। और रिवायत में आता है उस वक्त मौला अली की उम्र जो है 1 महीने की थी। और तारीख बयान करने वालों ने तारीख को बयान किया और ये बयान करते हैं कि मौला अली की उम्र उस वक्त जो है 6 महीने की थी। अब जरा मुसलमानों गौर करो, अली की उम्र जो है अभी 6 महीने की है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी गोद में ले लिया और मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं हज़रत अली को अपने घर ले आए हैं, अपने घर मेरे सरकार ले आए हैं। अब जरा देखो, जिस बच्ची की उम्र जो है 1 महीने 6 महीने की हो तो उस बच्ची को पाला कैसे जाता है, उस बच्ची को खिलाया कैसे जाता है, उस बच्ची को सुलाया कैसे जाता है। यानी अली ने खाया है तो मुस्तफ़ा के हाथ से खाया है, अली ने कुछ पिया है
ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے پیا ہے، علی اگر چلنا سیکھے ہیں تو مصطفیٰ کے ذریعہ سیکھے ہیں، علی نے اگر سفر کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے، علی اگر اٹھنا بیٹھے ہیں تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر سیکھے ہیں، علی نے اگر آنکھیں کھولی ہیں تو مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ تو مسلمانوں پتہ چلا جب علی پیدا ہوئے تب بھی ان کے سینے میں عشق رسول تھا، جب حضرت علی جوانی پر آئے تب بھی ان کے سینے میں عشق رسول تھا، اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی حضرت علی کے سینے میں عشق رسول تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف جب 10 سال کی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا، علی یہ ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، میں رب کے آگے سجدہ کرتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی اس رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی پہلے اپنے باپ ابو طالب سے پوچھ لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں اپنے باپ ابو طالب کے پاس آیا، میں نے کہا، اے میرے بابا جان، میں جو ہوں جو سرکار جس طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں میں بھی نماز کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب کہتے ہیں، بیٹا علی، محمد جو تیرے بارے میں سوچیں گے وہ مجھ سے اچھا سوچیں گے، اس لیے جیسا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں علی تو ویسا ہی کرنا۔ حضرت علی دوسرے دن تشریف لاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے باپ ابو طالب نے مجھ کو اجازت دے دی، یا رسول اللہ اب آپ مجھے نماز پڑھانا سکھا دیجئے، یا رسول اللہ میں داخلی اسلام کیسے ہوں گا؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو کلمہ پڑھا دیا اور اس کے بعد حضرت علی کو نماز پڑھنا سکھا دی۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، جس علی کا بچپن جو ہے مصطفیٰ کے ساتھ گزرا ہو، جس علی کی جوانی مصطفیٰ کے ساتھ گزری ہو، جس علی کی جو ہے جب جوانی کے آخری موڑ پر پہنچا تو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، آخر اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ تمہاری 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ تم میرے اہل بیت سے ایک دن محبت کر لو۔ یعنی جب تک اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں نہیں ہے ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمیں حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔